صلوا عليه فآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 36۔ آج کا موضوع رجوع الی اللہ یعنی توبہ۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ تم سب مل کر توبہ کرو اے مومنو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ نور آیت نمبر 31 کا آخری جز۔ خوب توبہ کرتے رہو تم سب اے مومنو تاکہ سچی پکی توبہ کی برکت سے دنیا اور آخرت کی ابدی کامیابی حاصل کر لو، یعنی سعادت دارین توبہ ہے۔ توبہ استغفار میں فرق ہے۔ پہلے توبہ ہوتی ہے، پہلے رجوع ہوتا ہے، پھر استغفار جو ایک دعا ہے، پھر معافی مانگی جاتی ہے۔ تو توبہ کے معنی لوٹنا، پلٹنا، واپس آنا، رجوع کرنا۔ گھر سے مارکیٹ گئے کچھ سامان خریدنے، راستے میں یاد آیا کہ انکم نہیں ہے تو واپس پلٹ آئے۔ اپنی امی جان سے ناراض ہو کر نکلے، چلتے چلتے یاد آیا کہ میں نے اپنی امی کو ناراض کر دیا تو گھر پلٹ آئے۔ یہ لوٹنا، یہ پلٹنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا ایک معنی ما سوا اللہ سے بے رغبت ہو کر، یعنی گہری دنیاوی دلچسپیوں کو کم کر کے، دنیا کی دلچسپیوں کو ختم کر کے، دنیا کی دلبستگیوں کو چھوڑ کر خالصتاً رجوع الی اللہ کرنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی بارگاہ میں آنا، یہ توبہ ہے۔ اس لیے بے گناہوں کو بھی توبہ کا حکم ہے۔ بے گناہ جو گناہ کرتے نہیں، جیسا کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کی توبہ اسی معنی میں ہے کہ ما سوا اللہ سے بے رغبت ہو کر رجوع الی اللہ کرنا۔ اب آپ نوٹ کریں سورہ نور کی آیت نمبر 31 دنیا بھر کے تمام انسانوں کو ایک ندا دیتی ہے، ایک پیغام دے رہی ہے۔ یہ آیت بلا رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آیت یوں پکارتی ہے، اے کافرو، اے منکرو، اے مشرکو، پلٹا کھاؤ، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، ایک اللہ، اس کے رسول محمد الرسول اللہ دین اسلام کی طرف پلٹ آؤ۔ اے گناہ گارو، پلٹو اعمال صالحہ کی طرف۔ اے بدکارو،
لوٹو نیکیوں کی طرف، اور اے نیکوکارو تم خوب بار بار نیکیاں کرو، بار بار نیکی کی طرف پلٹو۔ تو خالق اور مخلوق دونوں میں رجوع ہے، یعنی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب بھی توبہ کرتا ہے۔ جب کہا جائے تاب العبد، بندے نے توبہ کی، تو مفہوم یہ ہوا رجع الی طاعت ربہ، سرکشی چھوڑ کر وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا فرما بردار بن گیا۔ تاب العبد کا یہ معنی ہوا کہ اس بندے نے سرکشی چھوڑ کر، معصیت کی راستے کو چھوڑ کر، گناہوں کے راستوں کو چھوڑ کر پلٹا کھایا، واپس آیا اور اللہ کا مطیع فرما بردار بن گیا۔ اگر تابہ توبہ کا فاعل اللہ پاک ہو تو پھر مفہوم یہ ہوا اللہ پاک نے اپنے نادم شرمسار بندے کی طرف نظر رحمت فرمائی، اپنے بندے کے قصور کو معاف کر دیا، اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیا، اس کی برائیوں کو مٹا دیا، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ یعنی بندہ جب پلٹا کھاتا ہے اپنے رب کی طرف، اس کی بارگاہ میں آتا ہے، تو رب بھی اپنے بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بہت توبہ کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے، یا اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ، حدیث نمبر 36، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلو بنی آدم خطاء وخیر خطائین توابون، رواہ ترمذی و ابن ماجہ۔ ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں تمام بنی آدم بہت خطا کار ہیں، بہت گناہ کرنے والے ہیں، بڑی غلطیاں کرنے والے ہیں، بڑے خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں، ان گناہ گاروں میں بہتر وہ ہے جو خوب خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ غلطی کی تو توبہ کر لی، گناہ کیا، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، توبہ کی، استغفار کیا، اس خطا سے رک گئے تو توبہ ہو گئی۔ پھر اگر بری سوسائٹی سے برے اثرات مرتب ہوئے، جذبات کی رو میں بہہ گئے، پھر گناہ کر لیا، تو پھر توبہ کر لیں، کیونکہ تواب الرحیم، بار 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 اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بندے بھی بار بار گناہ کرتے ہیں، تو بہترین خطا کار گناہ گار ہیں وہ جو توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے کہ اس کی گناہوں کی تحریر اللہ پاک مٹا دیتا ہے۔ آپ ایک نظر دیکھیں، دنیا کو گہری نظر سے دیکھیں، دنیا کی باتوں کو دل کے کانوں سے ذرا سنیں، اور پھر اپنی حالتوں کو چیک کریں، پھر اپنی زندگیوں کو چیک کریں، ماضی کن کاموں میں گزر گیا،
مستقبل میں کیا پلاننگ ہے اور حال کیسا گزر رہا ہے؟ تو ایک بات سمجھو کہ یہ زندگی 3 دن کی ہے. ایک دن پورا ماضی آپ کا گزر گیا. زمین و آسمان کو الٹا گھما دو، یہ دن واپس لوٹ کر نہیں آئے گا. ایک دن آنے والا ہے، اس کی کوئی شورٹی نہیں کہ وہ آئے گا. کل کا دن میرے آپ کے نصیبوں میں ہے یا نہیں؟ تو فقط آج کا دن، آج کا دن آپ کے پاس ہے. کر لیں جو بھی کرنا ہے، منا لیں اپنے رب کو جیسے بھی منانا ہے. یہ تو ہوئی جی زندگی کے 3 دن کی زندگی. ایک دن گزر گیا، ایک دن آنے والا ہے، اس کی گارنٹی نہیں، اور آج کا دن ہے. اب آپ ذرا دنیا کو دیکھیں. کیا دنیا کے حالات پیغام نہیں دے رہے کہ قیامت قریب ہے؟ کیا آپ خبریں نہیں سنتے؟ امریکہ اسرائیل نے ایک منصوبہ بنایا ہے، ڈیل آف دی سینچری. اس منصوبے کو وبا کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے. تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. اس منصوبے کے بہت سے پہلو ہیں اور اس کے منفی پہلو، اس کے اثرات پوری دنیا پہ چھا چکے ہیں. تجارتی لحاظ سے دیکھ لو، زندگیاں دیکھ لیں، بیماریاں دیکھ لیں، تعلیمی لحاظ سے دیکھ لیں، مذہبی اجتماعات کتنے متاثر ہوئے، سیر و سیاحت کو دیکھ لیں. یہ دنیا کا نظام، یہ تمام شعبے، یہ حیات، یہ کاروبار کتنا متاثر ہو چکا ہے. ذہنی تناؤ میں ہے ہر بندہ، خوف و ہراس میں مبتلا ہیں. بیمار ہو گئے تو بیماری کی وجوہات کا اندازہ ہی نہیں، ان کی علامات کا اندازہ ہی نہیں کہ کیا بیماری آ چکی ہے. تو ڈیل آف دی سینچری کے منصوبوں میں یہ ایک سر فہرست منصوبہ، ون ورلڈ کا قیام، ایک گورنمنٹ، ایک کرنسی، ایک لیڈر پہ اتفاق کا قیام، یعنی دجال کو حاکم اعلی منوانا، اس کے لیے آبادی کو کنٹرول کرنا. یہ منصوبہ، اس منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے. خیر یہ تو غیروں کی سازشیں ہیں جو اسرائیل کرتا ہے اور کرتا چلا آ رہا ہے. اس کو ایک طرف کریں. آپ ایک نظر اپنے معاشرتی حالات پر ڈالیں. مسلمان کا مسلمان کے ساتھ رویہ یا نوجوان نسل کا رویہ، سوشل میڈیا کے استعمال سے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں دوریاں بڑھ رہی ہیں، خانگی نظام بری طرح متاثر ہو رہا ہے. حالات و تجربات شاہد ہیں. امت کی بیٹیوں، لڑکیوں میں بے شرمی، بے باکی، بے حیائی، فحاشی، قرآنیت وجود میں آ رہی ہے. اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑا دل پریشان ہوتا ہے خبریں سن کر، حالات دیکھ کر. مسلمان لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ عشق و محبت، اپنے حسن عشق کی نمائش کرنا، ان کے ساتھ راہ فرار اختیار کرنا، اپنی زندگی کو برباد کرنا، فتنہ ارتداد کا شکار ہونا. یہ فتنہ انگیزیاں سوشل میڈیا میں بڑھ رہی ہیں. ایک سروے کے مطابق
فیس بک کے ذریعے دوستی، جنسی تشدد کا تناسب دنیا میں 39%، انسٹاگرام پہ 23%، واٹس ایپ پہ 14%، جیسے دیگر ٹولز انسانی مواصلات کے لیے یہ سب غیر معمولی چیزیں بن گئی ہیں۔ ہاں، ان کو مثبت مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سنگین خطرات اس کو بھی نوٹ کریں، تو کنٹرول کریں۔ آپ خود کنٹرول ہوں گے۔ آج کی ماں اپنے آپ کو کنٹرول کرے گی، باپ کنٹرول کرے گا، آٹومیٹکلی آپ کی اولاد پر اچھا اثر پڑے گا۔ 34% خواتین مردوں کے ہاتھوں آن لائن ہراساں ہو رہی ہیں۔ 150 ملین انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں میں 60 ملین خواتین 60 ملین خواتین ہیں۔ ایک لڑکی فیس بک پر یا انسٹاگرام پر اپنی کوئی بات، کوئی سوچ، کوئی تصویر پوسٹ کرتی ہے، اس کی سوچ پر اس قدر تنقید کی جاتی ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر بعض اوقات ناقابل معافی گناہ پر مجبور ہو جاتی ہے، اور پھر اسی ذریعے سے اور پھر نشے کے ذریعے سے قتل، تشدد، جرائم میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ کیا یہ حالات خطرناک نہیں؟ آئیں اپنی زندگیوں کو شاندار بناتے ہیں، بہترین بناتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ذریعے واپس اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کے انجام سے غافل ہے دنیا، اور یہ غفلت توبہ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو کہ انسان کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جبکہ انسان کا نفس یا نفسانی خواہشات کا نتیجہ فوری طور پر اس کے سامنے آتا ہے، اور انسانی فطری تقاضا ہے کہ جو چیز فوراً حاصل ہو، جس میں لذت محسوس ہوتی ہے، جس چیز میں سکون محسوس ہو رہا ہے، چاہے وہ نشہ آور ہے، مگر چونکہ انسانی فطرتی تقاضا یہ ہے کہ جو فوراً چیز حاصل ہو، فوراً سکون مل جائے، فوراً لذت آ جائے، اس چیز کی طرف لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ غور کریں، خود پہ غور کر لیں، اپنی حالت پہ غور کر لیں۔ کوئی ڈاکٹر کہہ دے تمہیں دل کا مرض ہے، لہٰذا چکنائی والی چیزیں نہ کھائیں، پراٹھا پکوڑے مرغن چیزیں نہ کھائیں ورنہ تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا، تو چھوڑ دیا۔ ارے بابا، یہ کیا کیا؟ ڈاکٹر کی بات پہ اعتبار کر لیا۔ آئندہ نقصان سے بچنے کے لیے ان اشیاء کو ان کی تمام لذتوں کے باوجود چھوڑ دیا۔ تو کیا یہ نادانی نہیں؟ ایک بندے کے کہنے پہ پرہیز کر لیا، لیکن تمام کائنات کے خالق و مالک کے وعدہ عذاب کو سچا نہیں جانا، اور اس عذاب کو سچا جانتے ہوئے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے نہیں چھوڑا، ترک نہیں کیا، تو غور و فکر کریں۔ توبو الی اللہ، اللہ کے حضور مل کر توبہ کریں، آئیں واپس اللہ کی بارگاہ میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیسے اللہ کے حضور آئیں؟ کیسے ان لذتوں کو چھوڑیں؟ کیسے شراب کو، زنا کو، سود کو، یا فیس بک پر یا ان ٹولز پر مواصلات کے ذریعے
لوگوں کے جذبات کو کھیلنے کا گھناؤنا کھیل، جس سے جوانیاں متاثر ہو رہی ہیں، خاندانوں میں بربادیاں ہو رہی ہیں، کیسے ان باتوں کو چھوڑیں؟ ایک اچھا خیال ہے، کیسے چھوڑیں؟ تو سنیں، توبہ کے لیے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ترتیب ہوتی ہے، توبہ کی اقسام بھی ہیں، توبہ کی شرائط بھی ہیں، بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں، مگر نہیں، چھوٹی سی بات، کیا کریں، کیسے توبہ کریں، کیسے آئیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کیسے معافی مانگ لیں؟ تو سب سے پہلے اپنی حالت پر غور و فکر کرتے ہوئے، حالات کا جائزہ لیتے ہوئے، دنیا کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہ ان قریب اگر آپ نہیں تو آپ کی نسل، آپ کی اولاد کے لیے ایسے دن آ رہے ہیں مستقبل میں کہ جب ایمان بھی خطرے میں ہوگا، اور ایمان کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ ایمان کی موت اللہ ہمیں نصیب کرے، یہی ہمارا آنے کا مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے ایمان پر ہماری جان نکل جائے۔ تو غور و فکر کرو، دھیان دو، واقعات و حالات پر نظر کرو، اور سب سے پہلے غفلت کی نیند سے خود کو بیدار کر لو، جاگو، ہوش کرو۔ یہ موت مختلف شکلوں میں، وباؤں کی صورتوں میں آپ کے سروں پہ منڈلا رہی ہے۔ پہلے ہوش کریں، جاگیں، غفلت کو دور کریں، پھر ان کاموں تک، ان امور تک پہنچنے کی کوشش کریں جو اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کو امور وہ لے جائیں، ان امور تک پہنچیں۔ اللہ پاک کی طرف سے جو تنبیہات ہیں ان کو دل کے کانوں سے سن لو، نیک گروپ کو فالو کرو، لڑکوں کا لڑکیاں بن کر، لڑکیوں کا لڑکے بن کر، جوانیوں کو متاثر کرنا، خاندانوں کو متاثر کرنا، اپنے ملک کو برباد کرنا، اپنی قوم کے لیے ایک داغ بننا، یہ آپ کے اندر ایک سوچ پیدا ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور نیک محافل، نیک لوگ، نیک گروپ کو فالو کریں، یعنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، ان راستوں پر چلنے کی کوشش کریں جو راستے آپ کو اللہ کی بارگاہ تک لے جائیں، اور اس میں اولیاء کرام، علماء کرام، ان کی گفتگو اور ان کی نشست، ان کی سنگت آپ کو فائدہ دے گی۔ بڑی خوبصورت سی ایک بات ہے، ایک شراب خور شخص تھا اور اس کے پاس گناہوں معصیت کی محفل سجی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے کہ وہ بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لائے۔ غلام راستے میں چلا جا رہا تھا، اس نے دیکھا منصور بن عمار کی نشست ہو رہی ہے۔ سوچا میں دیکھوں اللہ والے کو کیا باتیں کرتے ہیں، تو اس نے سنا منصور بن عمار اپنے پاس بیٹھنے والوں سے کچھ طلب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کون ہے جو مجھے 4 درہم دے تاکہ میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں۔ غلام نے سوچا کہ میں ان معصیت کاروں کے لیے 4 درہم کا طعام شراب خریدنے جا رہا ہوں، بہتر ہے یہ میں 4 درہم اللہ والے کو دے دوں اور
اپنے حق میں 4 دعائیں کروا لوں۔ یہ سوچ کر اس غلام نے 4 درہم منصور کو دیتے ہوئے کہا، حضور میرے حق میں دعائیں کر دیں۔ منصور بن عمار نے پوچھا، کیا دعائیں ہیں؟ اس نے کہا، حضور میری پہلی دعا یہ ہے اللہ پاک مجھے غلامی کی زندگی سے آزاد کر دے۔ دوسری دعا یہ ہے میرے مالک کو توبہ کی توفیق ملے۔ تیسری دعا یہ ہے 4 درہم مجھے مل جائیں۔ چوتھی دعا یہ ہے مجھے میرے مالک اور اس کی مجلس کو، ہم نشینوں کو اللہ پاک معاف کر دے۔ منصور بن عمار نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے لیے 4 دعائیں کر دی ہیں۔ غلام اپنے آقا کے پاس آیا اور خالی ہاتھ آ گیا۔ اس کے آقا نے کہا، کہاں تھے؟ غلام نے کہا، جناب 4 درہم دے کر 4 دعائیں خرید لایا ہوں۔ آقا نے سوال کیا، وہ 4 دعائیں کیا ہیں؟ غلام نے کہا، جناب پہلی دعا یہ کروائی کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ آقا نے کہا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ جناب دوسری دعا یہ تھی کہ میرے آقا کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اسی وقت آقا نے کہا، میں توبہ کرتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ اس نے کہا، جناب تیسری دعا یہ تھی کہ 4 درہم مجھے مل جائیں، تو آقا نے 4 درہم اس کو دے دیے۔ جناب چوتھی دعا یہ تھی کہ مجھے، میرے آقا کو، آپ کو یعنی، اور آپ کے ہم نشینوں کو اللہ معاف کر دے۔ یہ سن کر آقا نے کہا کہ جو کچھ میرے اختیار میں تھا میں نے اس کو انجام کر دیا، اب چوتھی دعا میرے اختیار میں نہیں۔ رات کو دونوں سوئے، خواب میں دیکھا ہاتف غیب سے ایک آواز آئی، او میرے بندو میں نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں بہت سے لوگ دعا کرنے والے ہیں، بہت سے لوگ توبہ استغفار کرنے والے ہیں، مگر ان کی توبہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے پوری شرائط کے ساتھ توبہ کی ہی نہیں ہوتی۔ یعنی توبہ توبہ میری توبہ کی رٹ لگانا، اس سے توبہ نہیں ہوتی۔ کانوں کو ہاتھ لگا لینا، اپنی گالوں کو سلانا، اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے دبا لینا، اس سے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کی کچھ شرائطیں، اور ان کی شرائط پکی سچی توبہ، دل سے ارادہ، پختہ پکا ارادہ، اس برائی کو نہ کرنے کا ارادہ کہ مستقبل میں اس گناہ کو پھر نہیں کروں گا۔ ندامت بھی ضروری ہے، شرمندگی ضروری ہے، آنکھوں سے آنسو بہیں اور شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اب استغفار کریں، اب اللہ کے حضور معافی مانگ لیں۔ اور استغفار ایک دعا ہے۔ استغفار غفرہ سے بنا ہے، جس کا معنی جیسے پیاز کے ارد گرد ایک چھلکا ہوتا ہے اور وہ چھلکا اس پیاز کے پوست کو کور کرتا ہے، ڈھانک لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، ایسے ہی بندے کی توبہ استغفار اس
کے گناہوں کو ڈھانک لیتی ہے، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا نوٹ نہیں ہوتا اللہ کتنا پیار کرتا ہے، اللہ ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے کہ تمام اختیارات کے باوجود، قادر ہونے کے باوجود، گرفت کرنے کے باوجود، پکڑ کرنے کے باوجود وہ پکڑ نہیں کرتا، وہ گرفت نہیں ڈالتا، وہ معاف کر دیتا ہے۔ آئیں زندگی کو بہترین بنائیں توبہ استغفار سے۔ تو استغفار اور دعا عبادت ہے، عبادت دعا ہے۔ تو وہ جو تسبیحات پر ہم پڑھتے رہتے ہیں، دانے پہ دانہ گرتا رہتا ہے، گھنٹوں ہزاروں میں استغفار ہو جاتی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار 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 بار بار پڑھتے ہیں، وہ ایک تسلی ہے، وہ دل کو ایک سکون تو ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں گھنٹوں معافی مانگی ہے۔ مگر جیسے کہ آپ کو بتایا ہے، معافی اس گناہ کو چھوڑو، ندامت کے آنسو بہا لو، پھر نہ کرنے کا ارادہ عزم پختہ کرو، دوبارہ پھر سے وہ گناہ نہ کرو، پوری کوشش کرو، پھر استغفار قبول ہے، پھر اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے۔ جس کو دعا کی فرصت نہیں، وہ بندہ خوش نصیب نہیں، یہ بد نصیبی کی بات ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے تو ذکر کی محافل کو اٹینڈ نہیں کیا، ہم تو کہیں نہیں گئے، مگر دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے، بہت مال ہے، راحتیں ہیں، لیکن یہ خوش قسمتی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی پیشانیوں کو چنا ہی نہیں سجدے کے لیے، اللہ نے آپ کی جانوں کو، آپ کے دلوں کو چنا ہی نہیں ذکر کے لیے، اللہ نے چنا ہی نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ پورے دن میں 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں میں 10 بار ہاتھ اٹھتے ہیں اور 10 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار ہوتی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، الہی ہمیں معاف کر دے۔ 10 بار اللہ پاک اپنے بندے کی طرف نظر رحمت کرتا ہے، اس کے ہاتھوں پر برکات اور انوار کا نزول کرتا ہے۔ تو جو لوگ بے نماز ہیں تو وہ 10 بار اللہ کی رحمت سے، نظر رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو یہ بڑی بد نصیبی ہے جس کو دعا کی فرصت نہیں ملتی۔ دونوں ہاتھوں سے دنیا کو سمیٹ رہے ہو، ایک ہاتھ سے دنیا کے کام کاج کر لو، ایک ہاتھ سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی جس میں پورا لاہ عمل زندگی گزارنے کا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کے مطابق ایک لاہ عمل اللہ کی رسی، اور اولیاء کرام، علماء کرام، ان کی صورتوں میں اللہ کی رسی، ان کے ساتھ اپنی سنگتوں کو مضبوط کر لیں، ان کی صحبتوں میں آ جایا کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں تنگی معاش ہو، رزق کم ہو جائے تو فوراً استغفار کر لو، فوراً اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری تنگیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔